کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت، ہدایت اور حق کا پیغام دے کر چھوڑا، صرف 50 سال کے اندر وہ امت اتنی اندھی کیسے ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو پیاسا میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ ہم سب نے بچپن سے واقعی کربلا کے بارے میں سنا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ واقعہ ہوا ہی کیوں؟ ایسی کیا سازشیں تھیں، ایسی کیا خاندانی رقابتیں تھیں، اور ایسا کون سا زہر تھا جو اسلام کی جڑوں میں 50 سال کے اندر اتار دیا گیا؟ وہ صحابہ اور ان کی اولادیں زندہ تھی، مگر اہل بیت نبی کی اولاد پیاسی شہید کی گئی، اور ایسا کرنے والے خود کو مسلمان کہتے تھے۔ یہ وہ سچ ہے جو شاید ہمیں کبھی پوری طرح بتایا ہی نہیں گیا۔ آج ہم وہ پردے اٹھائیں گے جو تاریخ نے چھپائے رکھے، کیونکہ یہ صرف ایک سانحہ نہیں تھا، یہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ویران پہاڑوں کے اندر اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ پیاس کی شدت سے اسماعیل علیہ السلام نے جب پانی مانگا تو حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر صفا و مروہ پہاڑ کے چکر لگاتی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑیوں کو رگڑتے ہیں، جس سے زمزم کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹا اسی پانی کے چشمے کے پاس پڑاؤ ڈال کر یہاں پر رہنے لگتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد یہاں سے کچھ قافلے والوں کا گزر ہوتا ہے، اور وہ یہاں پر صحرا کے اندر خشک پہاڑوں کے درمیان ایک پانی کا چشمہ دے کر یہاں پر آباد ہو جاتے ہیں۔ یوں آہستہ آہستہ مکہ شہر آباد ہونے لگتا ہے، جس کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کئی اور مہاجر بھی شامل تھے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لائے، یہ سمجھنے کے لیے میں نے کئی دن لگا کر ایک سلسلہ نسب ترتیب دیا ہے، تاکہ آپ کو بہتر طور پر سمجھا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا قریش قبیلے سے، اور آپ کے خاندان کا نام تھا بنو ہاشم۔ قریش 10 بڑے قبیلوں پر مشتمل ایک طاقتور قبیلہ تھا، اور ہر قبیلے کے سردار آپس کے اندر باہمی مشورے سے ہر طرح کے بڑے فیصلوں کو کیا کرتے۔ ان 10 قبیلوں کے اندر 2 قبیلے بہت اہم اور طاقتور تھے، ایک کا نام تھا بنو امیہ اور ایک بنو ہاشم۔ ان دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ بنو ہاشم کی فوج کی کمان بنو مخزوم قبیلے کے پاس تھی، جو کہ بنو امیہ کی ایک شاخ تھی، جبکہ خانہ کعبہ کا متولی بنو ہاشم کو بنایا گیا تھا، یعنی دنیاوی طور پر طاقت کے لحاظ سے بنو امیہ، جبکہ مذہبی لحاظ سے بنو ہاشم کا رتبہ عربوں پر بہت طاقتور تھا۔ لیکن یہ دونوں ہی قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، کیونکہ ان دونوں کا تعلق 5ویں نسل سے جا کر عبد المناف پر جا کر ملتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ عبد المناف کے بہت سے بیٹے تھے، مگر 4 بہت ہی طاقتور بنے۔ ایک بیٹے کا نام تھا عبد المطلب، دوسرے کا ہاشم، تیسرے کا نام تھا عبد الشمس، اور چوتھے کا نوفل۔ نوفل اور مطلب قبیلہ زیادہ تاریخ نہیں رکھتا، کیونکہ اصل میں عرب کی جو نسل آگے بڑھی وہ دراصل ان 2 قبیلوں سے بڑھی۔ ہاشم اور عبد الشمس، ان دونوں خاندانوں کے اندر ہمیشہ سے ایک مقابلے بازی جاری رہتی، مگر یہ مقابلہ ہمیشہ اچھی چیزوں کے اندر رہا کرتا۔ مثال کے طور پر بنی ہاشم نے اگر اتنے مہمانوں کو کھانا کھلایا تو ہم لوگ ان سے زیادہ کھلائیں گے۔ اگر انہوں نے گھڑ سواری کے اندر ہمارے کسی بندے کو شکست دی ہے تو ہم ان کے قبیلے کو اگلی بار شکست دیں گے۔ بنو ہاشم نے یہ اچھا کام کیا تو ہم اس سے بڑھ کر یہ اچھا کام کریں گے۔ کبھی کبھار ان قبیلوں کے اندر اختلاف بھی رہتا، مگر ان سب چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ باقی عرب قبیلوں پر اپنی برتری اور دہات بٹھا سکیں۔ ہاشم سے ان کے بیٹے عبد المطلب پیدا ہوئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کے 10 بیٹے اور 6 یا 7 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ بیٹوں میں جو اسلامی لحاظ سے مشہور ہوئے وہ آپ کے والد حضرت عبداللہ، جو سب سے چھوٹے تھے، چچا عباس، ابو طالب اور حضرت حمزہ تھے۔ عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جبکہ آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے عقیل، جعفر اور حضرت علی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے حضرت علی کا نکاح ہوا،
جس کے بعد حضرت حسن اور حسین پیدا ہوئے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اور بھی شادیاں کی، جن میں سے اور بھی بچے پیدا ہوئے، جن میں سے سب سے مشہور بیٹے کا نام ہے محمد، جو کہ حنفیہ خاندان کی ایک عورت سے پیدا ہوئے، اسی لیے انہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا سلسلہ نسب بنو ہاشم کا، لیکن اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف، عبد الشمس قبیلے کی طرف۔ عبد الشمس کے دو بیٹے امیہ اور ربیعہ تھے۔ ربیعہ کے بیٹے تھے عتبہ، جو کہ ابو حذیفہ کے والد تھے۔ اس کے علاوہ عتبہ کے دوسرے بیٹے کا نام تھا ولید اور ان کی بیٹی کا نام تھا ہندہ، جس نے غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ کو شہید کروا کر ان کی لاش کی بے حرمتی کی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی اور امیر معاویہ کی والدہ۔ عتبہ، شیبہ اور ولید جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے تھے، اور اسی موت کا بدلہ لینے کے لیے ہندہ نے حبشی غلام سے کہا تھا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرے، کیونکہ ان میں سے ایک ہندہ کا بھائی تھا، ایک والد اور ایک چچا۔ عتبہ اور شیبہ کا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہوا تھا۔ امیہ کے دو بیٹے تھے، ضرب اور ابولاس۔ قریش کے سپہ سالار یعنی فوج کا اختیار انہی کے پاس ہوتا تھا۔ ابولاس کے دو بیٹے تھے، عفان اور حکم۔ عفان کے بیٹے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تیسرے خلیفہ تھے، اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے پیدا ہوئے، مگر بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ جبکہ حکم کا بیٹا تھا مروان، جس کے تین بیٹے عبد الملک، عبد العزیز اور محمد پیدا ہوئے۔ حکومت اس کے بعد عبد الملک کے بیٹے اور پھر سلیمان کے پاس گئی، اور سلیمان نے اعلان کر رکھا تھا کہ میرے بعد حکومت میرے بیٹوں میں نہیں بلکہ میرے کزن عمر بن عبد العزیز کے پاس جائے گی، اور اس کے بعد میرے بھائی یزید اور پھر ہشام کے پاس۔ نہیں، یہ وہ یزید نہیں جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں، اسے ذرا آگے جا کر سمجھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ضرب کی طرف، جس کے بیٹے پیدا ہوئے سحر یعنی ابو سفیان، اور ابو سفیان اور ہندا سنگھ کے بیٹے پیدا ہوئے یزید، معاویہ اور بیٹی ام حبیبہ۔ یہ بیٹا معاویہ وہی تھا جس کا بیٹا یزید آگے جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو کربلا میں شہید کرتا ہے۔ اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس پوری خاندانی ہسٹری کو سمجھانے کا آپ کو مقصد کیا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اندر شروع سے ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور پورے عرب پر حکمرانی کرنے کی دوڑ لگی رہتی تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بنو ہاشم خاندان سے تھے اور بنو امیہ کیونکہ اس خدائی اختیار کو کہ وہ جس کو بھی چاہے یا جس قبیلے کو بھی چاہے اس کے اندر اپنا رسول پیدا کر کے اس کی عزت کو بڑھا دے، بنو امیہ سوائے حسد اور بغض کے کچھ بھی نہ کر سکے، اور یہی بغض ان کی آل اولاد کے اندر آگے منتقل ہوتا رہا، جو کہ آخرکار واقع کربلا تک جا پہنچا، اور آخر میں خلافت کے نظام کو بنو امیہ نے تباہ کر کے اسے بادشاہت کے نظام کے اندر بدل کر اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ پوری بنو امیہ کی تاریخ کے اندر صرف 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا، مسلمان امت کو ایک کر کے بنو امیہ خاندان کے ظلم سے انہیں بچایا، اور وہ خود بھی بنو امیہ خاندان سے تھے۔ ایک ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی 2 بیٹیاں نکاح کے اندر دی، اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں۔ دوسرے عمر بن عبد العزیز، ان کا سلسلہ نسب آپ دیکھ لیں، اور یزید کا بیٹا معاویہ، جس نے یہ ظالم بادشاہت اپنے باپ سے لینے سے انکار کر دیا۔ باقی جتنے بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور اہل بیت سے اس کا بدلہ اسلام کی تعلیمات کو تباہ کر کے لیا۔ فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے تقریباً بنو ہاشم سے تھے یا پھر مدینہ کے انصار۔ فتح مکہ تک جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہوئی وہ بنی امیہ خاندان سے ہی تھی، جو کہ مکہ میں آباد تھا۔ یہ لوگ فتح مکہ پر معافیہ مانگ کر مسلمان ہوئے تھے، جنہیں تلقا کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نہ تو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تربیت ہوئی تھی اور نہ ہی یہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے، بلکہ دین کو ایک طاقت اور حکومت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مان لے
تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بنو ہاشم کی سرداری قبول کر لی، اور یہ تو ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد یہ لوگ مرتد ہونے لگے، جن کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے قتال بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں میں لڑنے والے جتنے بھی سردار تھے، وہ ابو جہل ہو، عتبہ یا ابو سفیان، سب کے سب کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھے، اور ان کی بیوی ہندا بھی۔ اور یوں ہم نے جانا کہ واقعہ کربلا صرف ایک سانحہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک طویل تاریخی، سیاسی اور خاندانی پس منظر چھپا ہوا ہے۔ لیکن یہ تو محض ابتدا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس خونی دن کی جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، مکہ سے مدینہ اور پھر کربلا کا سفر شروع ہوا۔ ہم دیکھیں گے کہ کربلا کے میدان میں کیا حالات پیش آئے، امام حسین علیہ السلام نے کن کلمات کے ساتھ حق کا پرچم بلند کیا۔ اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اگلا حصہ ضرور دیکھیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی تاریخ کا سچ جان سکیں، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلی قسط آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔